تو اللہ رب العزت نے رمضان نصیب کیا، پہلا عشرہ بھی گزر گیا اور دوسرا عشرہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے کہ بس دو چند ساعتیں رہتی ہیں اور اس کے بعد دوسرا عشرہ بھی ہماری زندگیوں سے ختم ہوگا اور پتہ نہیں کہ اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر تیسرا عشرہ وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ اس عشرے میں دو مخصوص عبادتیں ہیں، تیسرے عشرے کی دو مخصوص عبادتیں ہیں۔ ایک تو اعتکاف کی عبادت ہے اور دوسری اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اعتکاف کی سعادت دے دے بڑے خوش نصیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ رب العزت اس شخص کو دو فائدے دیتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ رب العزت دو فائدے دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، مسجد کے پاکیزہ ماحول میں ہے، مسجد کے صاف ستھرے ماحول میں ہے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نصیب ہو رہی ہے، اعمال کا اہتمام ہے۔ اگر خدا نخواستہ پورا سال قرآن کریم کی تلاوت کا موقع نہیں ملا تو اس موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ باہر کی زندگی میں ہوتا کیا پتہ غیبت ہو جاتی، باہر کی زندگی میں ہوتا کیا پتہ جھوٹ بول دیتا، باہر کی زندگی میں ہوتا تو کیا معلوم کہ کسی مسلمان بھائی پر بہتان باندھ لیتا، باہر کی زندگی میں ہوتا تو کیا معلوم کہ 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان تفریق کا سبب بن جاتا، باہر کی زندگی میں ہوتا تو کیا پتہ بدنظری جیسے گناہ میں ملوث ہو جاتا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی برکت سے اعتکاف کی توفیق دے دی اور پھر اس کے بعد ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ تو پہلا فائدہ اعتکاف کرنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس امت پر کتنا احسان فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ باہر کے لوگ جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، معتکف اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرنے کی وجہ سے اگر ان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اعتکاف کی برکت سے باہر کے لوگوں کی نیکیوں کا بھی ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص ہے
وہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو وہ نماز جنازہ کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب کوئی شخص ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، کسی مسلمان بھائی کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے باہر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے اسے اگر کوئی شخص عیادت کے لیے جاتا ہے، اس اعتکاف والے کو اللہ رب العزت عیادت کا ثواب بھی نصیب فرماتے ہیں۔ علاقے میں جنازہ ہو رہا ہے، وہ علاقے والے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں اور معتکف وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت اعتکاف کی وجہ سے اس شخص کو جنازے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی شخص علاقے کا وہ باہر کسی سے ہمدردی اور خیرخواہی کر رہا ہے، کسی کی مصیبت میں اس کے کام آ رہا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا رہا ہے، اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والے کو اس کا ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔